بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک مختصر سی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پوری توجہ اور غور کے ساتھ سنیں، اور اگر اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے پاس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک چوگا پہنا ہوا تھا، ایک کرتا، ایک جبہ پہنا ہوا تھا، جس کے گریبان میں اپنے سینے پر بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کرتا پہن رکھا تھا وہاں بٹن کے جگہ پر کانٹے لگا رکھے تھے۔ تو اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا سلام پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا۔ سلام اللہ تبارک و تعالیٰ کا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سلام پہنچایا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا بات ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو چوگا پہن رکھا ہے، کرتا پہن رکھا ہے، جبہ پہن رکھا ہے، جس کے گریبان میں بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو میں دیکھ رہا ہوں جو کرتا پہن رکھا ہے، انہوں نے اپنے گریبان میں بٹن کے بجائے کانٹے لگا رکھے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے جبرائیل، ابو بکر نے اپنا سارا مال فتح مکہ سے پہلے ہی مجھ پر یعنی میرے دین پر خرچ کر دیا ہے۔ اے جبرائیل، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال، دھن، دولت میرے راستے میں خرچ کر دیا ہے، اللہ کے راستے میں سارا مال وقف کر دیا ہے۔ اب ان کے پاس اتنا بھی نہیں بچا ہے کہ وہ بٹن لگا سکے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہمارے نبی علیہ السلام سے کہ آپ ابو بکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچا دیں اور ان سے فرمائیں کہ تمہارا رب تم سے پوچھ رہا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچائے اور ان سے فرمائے، پوچھ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے اس فقر پر راضی ہو، تم اس حالت میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تک یہ بات کو پہنچاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو بکر، یہ جبرائیل ہے جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام کہہ رہے ہیں، جو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام کہہ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال، دھن، دولت، فقر، تنگ دستی کی حالت میں کیا ہے، پوچھ رہے ہیں کہ تم نے سب کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وقف کر دیا۔ ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کیا ہے، سلام بھیج رہے ہیں اور تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اس حالت میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھ رہے ہیں، جبرائیل آئے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو، تم اس حالت میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض ہو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر رو پڑے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سلام بھیجا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ تم اس حال میں، اس فقر میں مجھ سے ناراض ہو یا راضی ہو۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ رو پڑے اور کہنے لگے، کیا میں
اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں اپنے رب سے ہر حال میں راضی ہوں۔ وہ جس حال میں رکھے، جیسی حالت میں رکھے، میں اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہوں، جیسا چاہے ویسا ہی رہنا پسند کرتا ہوں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتباع، پیروی اور اس پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے اپنا سلام بھیجوا رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں، کیا اس حال میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے؟ دیکھو کیسی انہوں نے ہمارے نبی علیہ السلام کی کامل اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں کیسی قربانیاں پیش کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پوچھ رہے ہیں کہ میرا بندہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سلام بھیجوا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اتباع کرنے والے بنے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے بنے، سن کر تمام اعمال پر عمل کرنے والے بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم سے راضی ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے راضی ہو گئے تو دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی